الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورۃ النحل کی دو آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں جو کچھ بھی مال و دولت تمہارے پاس ہے وہ بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کا بہترین بدلہ جو کچھ بھی وہ اعمال کر رہے ہیں ضرور دیں گے. اور جو عمل کرے نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور جو اس کا بدلہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ بھی اس کا بدلہ ہے بہترین بدلہ اس کے عمل کے عوض ہم ضرور دیں گے. یہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اہل اسلام کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے چاہے وہ زندگی کی صورت میں ہے، مال و دولت کی صورت میں ہے،
آل اولاد کی صورت میں ہے، خاندان کی صورت میں ہے، عزیز و اقارب کی صورت میں ہے. یہ تمام دنیا کی وہ چیزیں ہیں یہ ختم ہو جانے والی. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اور اللہ رب العالمین کے پاس جو اجر و ثواب ہے، جو مغفرت ہے، رحمت ہے، جنت ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی. لیکن اس کے اصل حقدار کون لوگ ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہر ممکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. یعنی یہ جنت، یہ مغفرت، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب، یہ صرف اور صرف مردوں کی میراث نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا زن، اس نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس نے اعمال کیے ہیں، تو جزا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی، اجر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا، مغفرت اور جنت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہیں. اب اگر عمل کرے مرد یا عمل کرے عورت، اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس کی جزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ہم ضرور بضرور اسے جنت کے اندر داخل کریں گے اور اس پر تل برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. یعنی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جس طرح مرد اللہ رب العالمین کے دین کو تمکینت دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کو قوت دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے محنت اور مشقت کا کام سر انجام دیتے ہیں، اس کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے اندر حصہ ملاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہمارے ساتھ نظر آتی ہیں. اور اگر ہم خواتین کو چھوڑ دیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے ایک حصے کا جو کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. یعنی مرد اور زن یہ دونوں جو ہے وہ لازم ملزوم ہے، یہ دونوں مل کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جب محنت اور مشقت کریں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے خلافت علی منہاج النبوہ رکھی ہے ضرور ہم اسے پالیں گے. لیکن ایک ہی طرف سے محنت ہو اور دوسری طرف سے اس طرح کی محنت نہ ہو تو کبھی بھی ہم اس اجر کو اور وہ جو چیز اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے اور جو اصل میں جس کے لیے جماعت المسلمین کو بپا کیا گیا ہے، یقیناً وہ ہمیں نہیں مل سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جب اس بات کا اقرار کرتی ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اس پر وہ جم جاتی ہیں، ڈٹ جاتی ہیں، استقامت دکھاتی ہیں، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صنف نازک ہے، اس کے باوجود بھی وہ تکالیف برداشت کر رہی ہیں، محض کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ آدمی اپنے ذہن کے اندر یہ بات کو بٹھا دے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سرخروئی کسی تعلق کی بنیاد پر مل جائے گی، رشتہ داری کی بنیاد پر مل جائے گی، حسب نسب کی وجہ سے مل جائے گی، لسانیت کی بنیاد پہ مل جائے گی، یقیناً نہیں ملے گی. دیکھیے اللہ رب العالمین کے ہاں سرخروئی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. رات کی آیت امیر محترم نے بھی پڑھی کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مختلف قسم کے خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو عزت والا ہے، جو تکریم والا ہے، جو منزلت والا ہے، وہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی لوگ جو ہے، وہی شخص ہے عزت والا، مرتبے والا، تکریمت والا ہے جو تقوی شعار ہے۔ اب وہ تقوی شعار چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا مرتبہ جو ہے مختلف قسم کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے نقشہ کھینچا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ رب العالمین کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں جو ہے ہمارے نیک بندوں کی زوجیت کے اندر تھیں، فخانتاہما، لیکن انہوں نے ان کی خیانت کی۔ خیانت کیا کی؟ کہ کافروں کے ساتھ جو ہے ان کی ساز باز تھی اور وہ جاسوسی کیا کرتی تھی، یہاں کے تمام تر پیغامات ان کو جو ہے وہ پہنچاتی تھیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں آدمی جو ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، 950 سال انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کا کام سر انجام دیا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تعلق داری ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی باغی بنی، اللہ کے نبی کی باغی بنی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی رشتہ داری کوئی کام نہیں آئی، تعلق داری کوئی کام نہیں آئی، اور نبی کی امت میں شامل ہونا ان کے لیے کوئی کام نہیں آیا۔ آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے بعد اور ہم جو ہے جنت کے اندر یوں ہی داخل ہو جائیں گے، نہیں، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب تک ہم یہ سمجھ نہیں یہ دونوں کام سر انجام دیتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آج وہ جس جگہ پہ چل رہی ہیں اگر وہ اسی طرح چلتی رہیں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جب بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کی جو پرورش کی جاتی ہے، محض پرورش اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو شادی کرنا ہے اور اس کو دوسرے گھر کے اندر دیا دینا ہے، یعنی اور اس سے کسی بھی قسم کا کوئی محبت اگر ہے تو وہ ہے باپ کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، بھائی کی محبت ہے، وہ ہے۔ لیکن ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے بس اس کی پرورش اتنی کرنی ہے کہ بس اس نے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے گھر میں گزارا کرنا ہے، اور جب یہ بلوغت کو پہنچے گی تو ہم اسے رخصت کر دیں گے، اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا دیکھو بھائی ہم نے تو تمہاری رخصتی کر دی اور یہاں سے تمہاری ڈولی گئی ہے، واپسی جو ہے وہ ڈولا آنا چاہیے۔ یعنی یہ ذہن کے اندر یہ بات پیوست کر دی جاتی ہے۔ نہیں، دیکھیے عورت کا کام یہ نہیں ہے، عورت ہر میدان کے اندر آگے ہے۔ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اگر ہم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو، ان کا کردار کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جس سے آپ محبت کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کا کردار کیا ہے؟ کہ ان کا کردار صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ اپنے گھر بار کا کام کرے اور بس؟ یقیناً ایسا نہیں۔ دیکھیے جو کام آپ نے گھر کے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے۔ اگر خواتین نے اس کام کو چھوڑ دیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کا کیا حال ہے۔ دیکھیے گھر کے اندر سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں جو ہے دینی علوم سے وہ خالی ہے تو یقین جانیے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ باپ تو کہہ کر جاتا ہے کہ بھائی گھر کے اندر نماز ہونی چاہیے،
وہ کہتا ہے کہ آپ وقت پر جو ہے اللہ رب العالمین کے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، دیگر جو ہے وہ آپ جماعت کی کتب ہے اس کا مطالعہ کریں، لیکن وہ کہہ کر چلا گیا۔ بیوی کے دل کے اندر وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے، دین کی اسپرٹ یا اس کی روح نہیں ہے، تو یقین جانی آپ کے گھر کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کام کو ہم سب نے مل کر سر انجام دینا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کوشش کرتے رہیں اور دوسری طرف سے کچھ بھی کوشش نہ ہو تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے آپ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے قربانیاں پیش کرنے کے اندر گزری ہے، اور جب کبھی بھی اللہ رب العالمین نے ان سے تقاضا کیا اور جس چیز کا تقاضا کیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، کہ واقعتاً ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے ہم 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ہفتے میں سے کچھ وقت مقرر کرتے ہیں؟ یہ محض اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا کوئی اہتمام کرنے کے لیے اپنے گھر میں کچھ اس کام کو کوشش کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے التجا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیکوکار اولاد دے۔ کہ اولاد جب بھی مانگیے اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح مانگیے، یہی وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر ہماری اولاد نیک نہیں ہے تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارا نیکیوں کا جو چیپٹر ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کلوز ہو گیا۔ تو اس کے لیے آج محنت کرنی ہے اور بار بار جو ہے مختلف قسم کے اجتماعات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، خطبات کے ذریعے ہر طریقے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بردبار ذکر لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب جب لڑکا اللہ رب العالمین نے دے دیا تو اللہ رب العالمین سے ان سے تقاضا کیا کس بات کا، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو وہ آباد کرے، اور انہوں نے اپنی بیوی اور اس شیر خوار بچے کو لے کر جو خانہ کعبہ ہے اس کے قریب لے جا کر آباد کر دیا۔ ایک بشکیزہ پانی کا ہے اور ایک کھجور کا تھیلا ہے۔ اب یہ رکھ کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہیں، ان کی بیوی یہ کہتی ہیں اے ابراہیم تم ہمیں اس جنگل میں، اس بیابان میں جہاں کسی زیرو کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خود جواب نہیں دیتے، وہ یہ کہتی ہیں اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر کے اشارے سے کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بیوی جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، اگر یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین اور توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ دیکھیے کہ اگر آج گھر والیاں اس طرح کی ہو جائیں کہ وہ اپنے خاوند کی جو محض اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کام کر رہے ہوں ان کی ڈھارس بنا دیں، یا ان کی مونس و غمخوار ہو، یا ان کی باتوں پر وہ یہ کہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے، تو یقین جانیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو جب لے کر نکلیں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین جو ہے وہ غلبہ عطا کرے گا۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ مشکیزہ پانی کا اور وہ جو کھجور ہے وہ کھاتی رہی، شیر خوار بچے کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ جو ہے جب یہ ختم ہو گئی اور بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے، یعنی جس کو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہو اور 9 مہینے گزارے ہوں
اور اس کے بعد جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہو، اس سے تو سب سے زیادہ محبت عورت کی ہوتی ہے۔ اب وہ جو رونا ہے اسے برداشت نہیں ہوا اور وہ صفا سے لے کر مروا اور اس طرح دوڑتی کہ جس طرح کے مصیبت زدہ ہوتا ہے، صفا سے مروا، مروا سے صفا، یہاں تک کہ 60 چکر انہوں نے مکمل کیے۔ اللہ رب العالمین کو ان کے یہ چکر اس طرح پسند آئے کہ آج بھی کوئی بھی شخص حج کرے یا عمرہ کرے، اس کا عمرہ اور حج جو ہے جب تک مکمل نہیں ہوتا وہ صفا مروا کی سعی نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی اور ان کا انعام ہے، کیوں میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیے جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، جنت کے حصول کے لیے محنت درکار ہے، قربانیاں درکار ہیں، اور جو ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں دیں گے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین نے وہ جو جنت اور اللہ رب العالمین کا مغفرت کا جو وعدہ ہے وہ ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کام جب سر انجام دیا، آخری مرتبہ جب مروا پر آئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فرشتے کی آواز سنی اور یہ کہا کہ اللہ کے بندے میں نے کچھ آواز سنی ہے، تم ہماری مدد کرو۔ اور اس نے اپنا پر یا ایڑی ماری اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا اور وہ مٹی سے جو ہے اس پانی کو سمیٹنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ اس کو نہ روکتی اس پانی کو تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی ترقی میں ان لوگوں کا کردار ہے۔ آج یہاں پر جو ہمارے پاس دین اسلام ملا ہے اس کے اندر جس طرح محنت اور مشقت مردوں نے کی ہے اور ان کا ساتھ ہر طریقے سے دامے درمے سکنے خواتین نے بھی دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ سارا ماجرا بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح فرشتہ آیا اور اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آیا اور اس نے مجھے بھیجا اور پھر جو ہے مجھ سے کہا پڑھیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ عورت جو ایک عورت ہے اس کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد پر وہ اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے اور اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے۔ اگر وہ ان کو صحیح خطوط پر چلائے گی دین اسلام کے تو یقیناً اس بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور اگر وہ اسے غلط کام لیتی ہے اور جو ہے وہ بری بات جو ہے وہ اس کا حکم دیتی ہے تو یقیناً اس میں اس کا حصہ ملے گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا ارشاد فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے کو ملاتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ جو ہے یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حق کے کاموں میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک ڈھارس ہے، ایک گھر سے ایک قسم کی جو بھی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کو ایک سپورٹ مل رہی ہے۔ اس سپورٹ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ اگر بیوی ہے اور وہ صحیح طریقے سے اپنی خاوند کی مدد کرتی ہے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین جو ہے ان سے دین کے غلبے کا کام لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے،
کہ سب سے عورتوں میں سب سے بہترین جو ہے مریم بنت عمران ہے، اور سب سے بہترین کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں، آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، یہ برتن ہے اس میں کھانا موجود ہے، یہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ زادے راہ لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ کہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سلام کہا ہے، اور میرا بھی سلام ان کو پہنچائیے، اور انہیں قیامت کے دن کے ان کو جنت میں گھر کی بشارت دیجیے کہ جس کے اندر نہ کوئی حزن ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور موتیوں کی جو ہے وہ موتیوں کا اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک جنت کے اندر گھر کی بشارت دی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اللہ رب العالمین کے دین کو سینچا ہے۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت ہشام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے، انبئنی عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت بڑی عالمہ اور بہت بڑی فقیہہ ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ الست تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن مجید کے اندر جتنی بھی چیزیں اخلاق سے متعلق اتری ہیں وہ تمام کی تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علوم کو سیکھنے اور اسے سکھانے کے اندر لگا دی ہے۔ دیکھیے گھروں کے جو کام ہے وہ تو کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنا ہے اور اسے سکھانا ہے۔ مسلم میں ہے خواتین مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ جب شوق ہوتا ہے، جب آدمی میں شوق ہوتا ہے تو پھر وہ سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب تک شوق نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو آپ سے بہت چیزیں سیکھ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیجئے اور ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم نے بھی آج اپنی خواتین کو ان خطوط کے مطابق انہیں سکھانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی جب بسر کریں تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بھی سرخرو ہو سکے اور ہم بھی سرخرو ہو سکیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، یہ تمام وہ خواتین ہیں جن کا اسلام کی ترقی میں کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے جو ہے اللہ رب العالمین کے دین کو سینچا ہے۔ جنگ احد کے اندر آ گئی، جنگ احد میں آ گئی اور ان کے پاس خنجر تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے عورت، اس کی جرأت اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کا، خنجر لے کر آ گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلیم ہے، یہ خنجر لائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے پوچھا کیا کرو گی؟ اور انہوں نے کہا یہ جو کافر آئیں گے ہم ان کا جو ہے وہ پیٹ پھاڑ دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف گھر کے امور جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، لیکن میدان جنگ کے اندر بھی زخمیوں کے حوالے سے کبھی پانی پلاتی ہیں، کبھی زخمیوں کی برہم پٹی کرتی ہیں۔ یہ تمام وہ خواتین ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ساتھ دیا۔ آج اگر ہماری خواتین بھی بالکل اسی طرح پر ہمارا ساتھ تو یقین جنگ ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رحمتیں اترے گی اور برکتیں اتریں گی، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے اور اسے آگے تک پہنچانے کے ہم قابل ہوں گے۔ آدمی اپنے گھر کی وجہ سے رک جاتا ہے، اور اگر گھر میں اسے قوت مل جائے، تقویت مل جائے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ اور میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں اور سناتا ہوں جو صبر سے متعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ماں اس طرح کا صبر نہیں کر سکتی
کوئی ماں اس طرح کا صبر کر ہی نہیں سکتی. کیا ہوا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بیمار ہو گئے. اب جب وہ بیمار ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر سے چلے گئے. بچہ بیمار ہے, اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اور اس بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. یعنی باپ جو ہے وہ نہیں ہے, ماں موجود ہے, ماں کے سامنے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اب جب انتقال ہو گیا اسے نہلا دھلا کے اسے کفنا کے انہوں نے رکھ دیا. اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا جب تک میں نہ کہوں. اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں ان کے سامنے جو ہے کھانا رکھتی ہیں, بناؤ سنگار کر کر آتی ہیں, یہاں تک کہ جو کچھ بھی ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ کہتی ہیں اے ابو طلحہ اگر کوئی شخص جو ہے ہمیں عاریتاً کوئی چیز دے اور پھر وہ واپسی کا تقاضا کرے تو کیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور ہم واپس کر دیں گے. کہا اللہ رب العالمین نے یہ اولاد دی تھی اور اللہ رب العالمین نے اسے ہم سے واپس لے لیا ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک ماں کتنا بڑا صبر ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ماں اپنی اولاد کے حوالے سے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئی اور اس موقع پر جو ہے وہ صبر کر رہی ہیں. صرف صبر ہی نہیں کر رہی بلکہ اپنے شوہر کا ہر قسم کا ساتھ دے رہی ہیں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے اور انہوں نے کہا تم نے تو مجھے بتایا نہیں اور مجھے آلودہ کر دیا, اب تم مجھے بتا رہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے شفیق ہیں, مہربان ہیں, ان کے ساتھ غمگساری کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما, اللہ رب العالمین تمہیں اس رات کے اندر جو ہے تمہیں برکت عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں اولاد سے نوازا. تو اس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی تربیت اور اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھا اور اسلام کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. آج ہماری جو خواتین ہیں کیا واقعتاً وہ اپنا کردار اور اپنا حق ادا کر رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے تقاضا کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور قول کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. دیکھیے مردوں کا جو ڈپارٹ ہے وہ مردوں کے پاس ہے. اب جو دنیا کی جو آدھی آبادی ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے, ان کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے دین کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کون کر انجام دے گا؟ ان تک اللہ رب العالمین کا پیغام کون پہنچائے گا؟ جس طرح ایک مرد اپنا حصہ ملا رہا ہے بالکل اسی طرح عورت کو بھی اپنا حصہ ملانا ہوگا. کم از کم اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دے, یہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو اس کی مکلف نہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. والامام راع علی الناس وهو مسئول عن رعیتہ, امام جو ہے وہ لوگوں پر نگران ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ, اور مرد جو ہے اپنے گھر والوں پر گھر پر نگراں ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأۃ, اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے, اس سے اس کے متعلق بات پوچھ کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اسے مکلف بنایا ہے. اولاد کی صحیح تربیت اس کی ذمہ داری کے اندر ہے. اسے بھی نماز کا اسی طرح حکم دینا ہے جس طرح کہ ایک باپ حکم دیتا ہے.
اسے اپنے اچھی باتوں کی تعلیم اپنے بچوں کو اسی طرح دینی ہے جس طرح کے ایک باپ دیتا ہے. جب ماں اور باپ دونوں مل کر اللہ رب العالمین کے دین کو سکھانے والے، اپنے گھر کے اندر اللہ رب العالمین کے اس کلام کو جگانے والے بن جائیں گے تو آپ یقین جانیے یہ اولاد بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمانبردار نکلے گی، اپنے والدین کی بھی اور اپنے امیر کی بھی اور دیگر جو لوگ ہیں ان تمام کی اطاعت گزار نکلے گی. کب کہ جب ماں اور باپ دونوں مل کر اپنے گھر کے اندر اسلام کا پودا لگا لیں، اور یہ اسلام کا پودا جب لگ جائے گا تو یقین جانیے آہستہ آہستہ یہ ایک تراوٹ درد بنے گا اور اس پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے کام ہوگا، اور ہم تمام کی تمام جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ جو کلمہ ہے، جو حق کا کلمہ ہے، اسے ہم بلند کرنے والے بن جائیں گے. اور اگر ہم غافل رہے، اپنے گھروں کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کا کام نہیں کیا، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، تو یقیناً اس بارے میں اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہماری بات پوچھ کرے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرمانبردار ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اطاعت گزار ہو جائے، تو ہم تمام کو عورت اور مرد دونوں مل کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے محنت اور مشقت کا کام کریں. تو جس طرح انہوں نے اسلام کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا تھا خواتین نے، تو اسی طرح ہماری خواتین بھی اپنا کردار ادا کریں. تو یقین جانیے اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور اسے پورا کرے گا. اللہ رب العالمین مجھے بھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.